دوستو، دجال کے پاس کتنی پاور ہوگی؟ آئیے حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ جب دجال برمودا ٹرائن اینگل کے جزیرے یا کسی بھی جزیرے سے نکلے گا جہاں وہ قید ہے، جس دن اس کے خروج کا وقت ہوگا، اللہ کے حکم سے اس دن اسے بہت غصہ آئے گا۔ یعنی جس دن اس کا وقت ہوگا خروج کرنے کا، اس دن اسے اتنا غصہ آئے گا کہ غصے میں جھنجھول کر وہ اپنی زنجیریں توڑ دے گا، اور وہ زنجیریں اللہ کے حکم سے ٹوٹ جائیں گی۔ ابھی تک اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ جیسے کسی طاقتور چیز کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہو اور پھر اچانک وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے اور ہاتھ پاؤں کو کھینچے، بالکل یوں ہی دجال کرے گا اور زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ سوال یہ ہے، کیا ابھی وہ ایسا نہیں کر سکتا؟ دوستو، جواب ہے نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور وہ زنجیریں ٹوٹیں گی بھی نہیں۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تو کتنی ہی طاقت ہو، وہ کام نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی زنجیریں کوئی کھولنے آئے گا اور اسے آزاد کرائے گا تو ایسا نہیں ہے۔ دوستو، اس کے برعکس اسے خود ہی اتنا غصہ آئے گا کہ وہ زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ اب وہاں سے نکلتے ہی پہلے یہ وہاں کا رخ کرے گا جہاں اس کے چاہنے والے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو دجال کے چاہنے والے جہاں اس کا انتظار کر رہے ہیں، دجال وہاں شام اور عراق سے ہوتا ہوا اصفہان پہنچے گا۔ وہاں ہزاروں کی تعداد میں یہودی اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ اور یہ شامل کیوں ہوں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی یہ لوگ دجال کی رہائی کی اپنی عبادت میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ایک بادشاہ کا وعدہ کیا تھا۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق جو آ کر ان کی حکومت کو قائم کرے گا، یہ اس کو اپنی کتابوں میں مسیحی داؤد بھی کہتے ہیں۔ اور جب دجال آئے گا تو عورتوں کی بھی بڑی تعداد اس کی جماعت میں شامل ہو جائے گی۔ مسند امام احمد میں ہے کہ مرد اپنی قریبی رشتہ داروں یعنی ماں، بیٹی، بہن، پھپھی، ان کو وہ رسیوں سے باندھ دے گا کہ یہ کہیں دجال کی طرف نہ نکل جائیں۔ یعنی کہ ہماری ماں، بہنیں اور قریبی گھر کی خواتین، انہیں عام طور پر آپ کسی بات کے لیے کہیں تو یہ سب آپ کی بات آسانی سے مانتی ہیں، مگر دجال کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے یہ سب اتنی ایکسائٹڈ ہوں گی کہ بڑوں کی بات تک نہیں مانیں گی۔ پھر مومن مرد انہیں رسیوں سے باندھ دیں گے کہ کہیں یہ دجال کی جماعت میں شامل نہ ہو جائیں۔ یعنی کہ عورتیں بھی ایک بڑی تعداد میں دجال کی جماعت میں شامل ہو جائیں گی۔ دوستو، دجال اصفہان سے خراسان جائے گا، پھر خوزستان اور پھر کرمان جائے گا۔ یہ تمام جگہوں کا تعلق ایران سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرب قیامت دجال کا ایران کی اکثر ریاستوں پر قبضہ ہو جائے گا، تبھی وہ ان علاقوں میں پھرے گا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا شہر نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ دوستو، مکہ اور مدینہ کی جو حدود ہے ہماری اسٹڈی کے مطابق وہ یہ بنتی ہے کہ اگر درمیان سے بلڈنگز ہٹا دی جائیں، پھر مسجد یا حرم جہاں سے واضح طور پر نظر آئے وہ اس کی ایکچول حدود ہے، تو وہ اس حدود میں داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن دجال سعودیہ عرب میں داخل ہو جائے گا۔ دوستو، سعودیہ عرب اور مکہ مدینہ میں فرق ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی جو حدود ہے یہ اس میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ ایک حدیث ہے کہ دجال احد پہاڑ تک پہنچ جائے گا۔ دوستو، ہم لوگ جانتے ہی ہیں کہ احد پہاڑ جہاں واقع ہے وہ جگہ کہاں ہے، اور وہاں پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک بھی ہے۔ تو دجال احد پہاڑ تک پہنچ جائے گا اور وہ وہاں سے مسجد نبوی کو دیکھے گا اور اپنے ساتھیوں سے بولے گا کہ وہ دیکھو، وہ سفید محل دیکھا ہے، وہ مسجد احمد ہے۔ دوستو، دجال سعودیہ عرب تک تو پہنچ جائے گا،
مگر مسجد نبوی اور حرم شریف ان دونوں کی حدود کے اندر داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر وہ آگے بڑھے گا، تب ہر طرف تلوار اٹھائے فرشتے اسے نظر آئیں گے۔ لہٰذا اس حدیث کے مطالعے کے بعد ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ مدینے میں داخل ہو جائے گا مگر احد پہاڑ تک ہی پہنچ سکے گا، ہاں مگر مسجد نبوی کی حدود میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اتنی تیزی سے سفر کرے گا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ جب ہم بلندی سے بادلوں پہ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہوا بادلوں کو تیزی سے لے جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ پیدل چلے گا؟ مگر یہ تو لگتا نہیں کہ وہ پیدل سفر کرے گا، کیونکہ اس کی ٹانگیں نارمل نہیں ہوں گی۔ جیسے نارملی ہماری پنڈلیوں میں جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ اس کا نارمل سے زیادہ ہوگا، لہٰذا وہ پیدل بھی چلے گا، ہوائی سفر بھی کرے گا اور بحری سفر بھی کرے گا۔ تو دوستو آخر وہ اپنے سفر کے لیے کیا استعمال کرے گا؟ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک گدھے پر سوار ہوگا اور گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان تقریباً 40 ہاتھوں کا فرق ہوگا۔ دوستو اب لوگوں نے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد مذاق بنانا شروع کر دیا، کیونکہ سب سے آسان کام ہوتا ہے مذاق اڑانا، کیونکہ تحقیق کرنے میں محنت لگتی ہے اور حدیث اور قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے تحقیق کرنا ضروری ہے۔ دوستو اکثر ہم لوگ کچھ چیزوں کے نام ایکسیڈنٹلی بھی رکھ لیتے ہیں، جیسے کہ ایکس ریس۔ دوستو ریس کا تو سمجھ آتا ہے، ایکس کیا ہے؟ تو بہت ساری چیزوں کے نام وقت کے مطابق رکھ دیے گئے، کبھی کسی انسان کے نام پر نام دے دیے تو بہت ساری چیزوں کے نام بعد میں پیدا ہوئے۔ اب اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ نام پہلے ہی بتا دیتے تو اس وقت کے سننے والے لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آتا، کیونکہ اس وقت تو یہ نام تھے ہی نہیں، تو کسی کو کیا سمجھ آتا؟ دوستو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدیث مبارکہ میں اور قرآن مجید اپنے الفاظوں میں ایسے لفظ استعمال کرتا ہے کہ ہر زمانے میں اسے آسانی سے سمجھا جا سکے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دجال گدھے پہ سوار ہوگا اور گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں اس کی سواری گدھا اور رفتار بتا رہے ہیں ہوا، اور دونوں کانوں کے بیچ 40 ہاتھوں کا فاصلہ بتا رہے ہیں۔ دوستو بظاہر تینوں کے آپس میں کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ گدھا تو گھوڑے کے برابر نہیں چلتا، ہوا کے برابر کیسے چلے گا؟ تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی سواری گدھا بتا رہے ہیں اور رفتار ہوا بتا رہے ہیں تو گدھے سے مراد یہ گدھا نہیں جو آپ سمجھتے ہیں۔ تو اسے اب سمجھنا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سواری کو گدھا کیوں کہا۔ دوستو دجال کی سواری کو گدھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں جو گدھا ہوا میں اڑتا ہے اسے ہم ہوائی جہاز کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ہوا میں اڑنے والے جہاز کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گدھا کیوں کہا؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ سامان اٹھانے میں گدھا مشہور ہے، ہم سبھی جانتے ہیں کہ گدھا سامان لادنے میں بہت کام آتا ہے اور وہ اپنی اسی خوبی کی وجہ سے مشہور ہے، اور اس کی اسی خوبی کی وجہ سے اکثر تاجروں کے کام بھی آتا ہے۔ اسی طرح سے آج ہم سب کو معلوم ہے کہ جہاز بھی سامان اٹھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سیکنڈ یہ کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ گدھا خود سے ریورس یعنی پیچھے کی طرف نہیں چلتا، اسے پکڑ کر پیچھے دھکیلنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جہاز بھی خود سے پیچھے نہیں جاتا۔ کبھی اگر آپ نے پلین میں سفر کیا ہو تو آپ نے یہ ضرور نوٹ کیا ہوگا کہ جب جہاز کو ریورس کرنا ہو تو اس کے لیے ایک مخصوص گاڑی آتی ہے جس کی مدد سے جہاز کو پیچھے کی طرف دھکیلا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح گدھے کو پیچھے دھکیلنا پڑتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس گدھے کے کان کے درمیان تقریباً 40 ہاتھ کا فرق ہوگا۔ تو جب ہم جہاز کے ونگز کا مطالعہ کریں تو اس کی لمبائی بھی تقریباً اتنی ہی بنتی ہے۔
دجال اپنے سفر کے دوران بہت سارا سامان ساتھ رکھے گا، تو جہاز سامان لے جانے میں گدھے کی طرح ہی کام آتا ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ دجال ہوائی جہاز کا استعمال کرے گا، کیونکہ دجال نے 40 دن رہنا ہے۔ پہلا دن 1 سال کا ہوگا اور پوری دنیا گھومنی ہے، تو کیا گدھے پر ہی رہے گا؟ گدھے سے تو اصفہان سے سعودی عرب تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، تو پوری دنیا 40 دنوں میں کیسے گھومے گا؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے جہاز تیار ہو چکے ہیں جو ہوا سے تیز رفتار کے ساتھ سفر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس کوئی اسپیشل اور خاص قسم کا جہاز ہو۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہودی دجال کے لیے خاص قسم کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ دجال کے لیے کوئی اسپیشل طیارہ بنا بھی چکے ہوں۔ دوستو، دجال جب آئے گا تو 40 دنوں کے لیے آئے گا۔ وہ ان 40 دنوں میں کیا کرے گا اور کیسے کرے گا؟ اگلی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کی جائے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کا پارٹ 6 دیکھنے کے لیے پلیز ڈسکرپشن میں دیے گئے ہوئے لنک پہ کلک کریں۔ تھینک یو۔